سلمان منصور صاحب، کیا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اپنے اندر بھی ڈویژن ہے؟ کیونکہ جو صدر ہیں SCBA کے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں 26ویں ترمیم کو، وہ ویلکم کرتے ہیں چیف جسٹس کے اپوائنٹمنٹ کو. آپ نے آج بڑا سخت ایک پریس اسٹیٹمنٹ دیا ہے. کیا 26ویں ترمیم ریورس ہو سکتی ہے؟ لیکن پہلے تو میں آپ کی پہلے سوال کا جواب دوں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن از اے باڈی کمپرائزنگ آف سینئر لائرز آف ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ان میں سے ہر کسی کا اپنا ذاتی موقف، ایک آئینی موقف ہو سکتا ہے اور وہ ہر بندہ حقدار ہے اس کا رکھنے کا. ایک اختلاف رائے سے قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جس کا اجتماعی مقصد اپنے ممبران کی فلاح و بہبود ہے اور ہم نے مل کے کام کرنا ہے، اپنی کمیونٹی کو سپریم کورٹ بار کے ممبران کو سرو کرنا ہے، اس میں کوئی ڈویژن ہے. سو میں تو اس کو کوئی سی اختلاف رائے کو ڈویژن نہیں سمجھتا. سپریم لیکن اختلاف یہ صرف اختلاف رائے نہیں ہے، آپ نے اس کو عدلیہ کی آزادی کے خلاف قرار دیا 26ویں ترمیم کو. آپ نے جمہوریت اور شہریوں کی آزادی پہ حملہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے عدالتوں کے عدلیہ کے اختیارات کو ختم کیا گیا. لائرز دس از مور دین جسٹ یہ اختلاف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لائرز کا ایشو آئینی ایشوز پہ یا لیگل ایشوز پہ ہی تو اختلاف رائے ہوتا ہے. ہماری کوئی آپس میں ذاتی لڑائی تو کبھی بھی نہیں ہوتی لائرز کی آپس میں. ہم اسی بات کو اختلاف رائے کہتے ہیں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو پہ، ایک لیگل ایشو پہ ہمارے ایک وکیل کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، میرا ایک ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے. اسی 26ویں ترمیم کے ماتحت پھر چیف جسٹس بنے نا یا خان افریدی، تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس نہ ہوں، کانسٹیٹیوشنل بینچز نہ بنے جو کل سننے جا رہے ہیں؟ ایسی کوئی بات میں نے اپنی پریس اسٹیٹمنٹ میں نہیں کی. اس بات کو آپ سمجھیں کہ میری اسٹیٹمنٹ میں یا ایز اے سیکرٹری سپریم کورٹ بار وی آر ناٹ saying anything any person specific. ہمیں اس بات سے دلچسپی نہیں ہے who is the judge، کیا نام ہے وہ، who is the chief justice، کون آتا ہے نہیں آتا ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ پروسیس جو ہے ایک آرڈرلی مینر میں ایک کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کے حساب سے ہو. I have not talked about any personalities. میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ تمام ججز ہمارے لیے equally محترم ہے. سپریم کورٹ کے تمام ججز they are equally eligible, that is why they are there. So what do you foresee now کہ اب کل کانسٹیٹیوشنل بینچ پہلی دفعہ سماعت کرنے جا رہا ہے کیسز کے حوالے سے، تو 26ویں ترمیم کے خلاف جتنی بھی پٹیشن جو کہ 8 یا 9 کے قریب ہیں وہ فل کورٹ سنے گا، گیون دیٹ کہ سپریم کورٹ کے اندر سے بھی یہی آواز ہے، یہی مطالبہ ہے، یا پھر یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو سننا چاہیے؟ دیکھیے لیگلی جو اسپیکنگ جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے، جو ہم نے کہا یہ ایک مشکل سچویشن ہے جس میں جس بینچ کی کانسٹیٹیوشن ہے ایشو یہی ہے کہ آیا وہ بینچ جو ہے سیلف ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، جس کے بارے میں یہی گفتگو ہو رہی ہے، نیچرلی اگر آپ اسی شخص کے سامنے رکھیں گے تو اٹس اے ڈفرنٹ ٹائپ آف ڈیبیٹ. اس لیے مناسب تو یہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام گفتگو تمام ججز سپریم کورٹ کے سامنے ہو، فل کورٹ میں، جہاں یہ فیصلہ ہو سکے کہ جناب یہ میٹر ایسا ہے کہ یہ صحیح رہ سکتا ہے یا نہیں ہے، یا کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر میں ہے یا نہیں ہے. یہ ایک بیسک پرنسپل ہے ہماری جوڈیشل جورسپروڈنس کا. تو وہ جو اسکوپ ہے، آپ اگر اسی اسکوپ میں کنفائن رکھیں گے تو وہاں تو دے آر باؤنڈ بائی اٹ. سیاسی جماعتیں جب بھی اپنی پالیٹکس لے کے کورٹ، سپریم کورٹ جیسے انسٹیٹیوشن میں داخل ہوں گی تو یہ سب کے لیے تباہی ہے، یہ عوام کے لیے بھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیسائز باہر سے ہوئی ہے، انفلوئنس باہر سے آیا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کی ایک نیچرل سی بات ہے، وہ پاور پالیٹکس میں ہے، ظاہری بات ہے انہوں نے ایک دوسرے سے لڑنا ہے. ہو گریبس دی پاور، یہ ان کا مقصد ہے. اس پاور گریبنگ کی فائٹ میں جب وہ سپریم کورٹ میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس انسٹیٹیوشن کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو جو بھی کرے گا نیچرلی وہ سارے سسٹم کی تباہی و بربادی کا باعث بنے گا. ہمارا تو موقف صرف یہ ہے کہ پہلے یہ شاید حرکتیں بیہائنڈ دا سینز کی جاتی تھیں گورنمنٹ کی طرف سے، یا آپ اسے چھپ کے انفلوئنس وغیرہ سپریم کورٹ پہ یا کورٹس پہ یوز کوئی کوشش کرتا ہوگا. اب آپ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے جا رہے ہیں. اس سے زیادہ تباہی بربادی کیا ہوگی کہ ایک غلط کام جو اوریجنلی غلط ہے، مورلی غلط ہے، ہماری فیبرک کے خلاف ہے، لیگل فیبرک کے خلاف ہے، ڈیموکریٹک فیبرک کے خلاف ہے، آپ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے جا رہے ہیں کہ جی آپ پالیٹکس کو مزید کورٹ کے اندر لے جائیں.